بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مثالی مسلمان۔ کسی چیز کی تعریف الفاظ میں بھی ہو سکتی ہے اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کا کوئی ماڈل دیکھیں۔ ماڈل ایک جدید اصطلاح ہے، لیکن افکار و تصورات کو ذہن میں واضح کرنے کے لیے عام طور پر یہ مفید ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلام کو ماڈل سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید کی روح سے اس کا بہترین ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ وہ پہلے سب سے نمایاں مسلمان تھے۔ پہلے سے مراد زبانی طور پر یا اعداد کے لحاظ سے نہیں، بلکہ ایک بحیثیت مسلمان ان کی سب سے نمایاں شخصیت تھی۔ ان کے ماڈل پر اگر ہم غور کریں تو پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ ان کی زندگی کا پورا رخ اور اس کی سمت اللہ کی طرف متعین ہو گئی تھی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، الانعام 79۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ گویا مزاج، کردار اور اعمال میں جو تبدیلیاں آنی ہیں وہ بعد میں آتی رہیں گی۔ سب سے پہلی چیز شخصیت کا رخ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مڑ گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے پرانے تعلقات کو کاٹ کر ان سب کو اللہ کے ساتھ جوڑا۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کی اجتماعی زندگی دراصل تعلقات کے مجموعے کا ہی نام ہے۔ وہ تعلقات جو آدمی خاندان سے، معاشرے سے، انسانوں سے اور مادی چیزوں سے، مال سے، مفادات سے یا افراد سے قائم کرتا ہے، ان سب کا نام ہی زندگی اور خاص طور پر اجتماعی زندگی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ممتحنہ 4 ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ وحد پر ایمان نہ لاؤ۔ یعنی ہم تم سے بری ہیں اور تمام تعلقات کو تم سے توڑ لیا ہے، خواہ یہ تعلق وطن سے ہو، والدین سے ہو، گھر سے ہو، بیٹے سے ہو۔ گویا ہر تعلق پر اللہ کا تعلق غالب آ گیا۔ تیسری بات خود سپردگی کی ایک خاص کیفیت تھی، یعنی جب یہ معلوم ہوا کہ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ اور بغیر کسی تحفظ کے وہ اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے فوراً کہا میں مالک کی کائنات کا مسلم ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131۔ گویا جب بھی ان کے رب نے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو سپرد کر دو تو انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں، یعنی وہ اپنے آپ کو سپرد کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ چوتھی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ سے معلوم ہوتی ہے، ان کو صرف اپنی ذات ہی کی فکر نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ وہ ادارے اور وہ معاشرہ قائم ہو جس کے نتیجے میں آنے والی نسلیں بھی اس مسلک پر قائم رہیں۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے بعد اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ایک ایسی امت پیدا ہو جو اس کی اطاعت کرنے والی ہو، یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ کوشش اس بات پر بھی صرف ہو کہ ادارے وجود میں آئیں اور آئندہ نسلوں کو بھی اسی راہ پر قائم رکھنے کا اہتمام ہو سکے جو اللہ کی بندگی کی راہ ہے۔ ہم اگر صرف اسے ایک شخص کے ماڈل کو سامنے رکھیں تو یہ اسلام کی وہ تعریف ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ بڑی جامع اور دلکش تعریف ہے۔ اس کے ذریعے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے جو بہت سی تقاریر اور کتابوں سے شاید سمجھ میں نہ آتی ہو۔ اسلامی تحریک کے امام اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روش کا ماڈل جب تحریک کے ساتھ لگے گا تو اس کو وہ پوری طرح واضح کر دے گا۔ اس ماڈل کو سامنے رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اصول کے لیے اللہ کی بندگی اختیار کرنا، اس کی دعوت دینا اور اس کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا، یہی وہ کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے انبیاء اکرام کی سپرد کیا۔ انبیاء نے بنیادی طور پر 2 باتوں کی طرف دعوت دی، ایک یہ کہ اللہ کی بندگی کرو اور دوسرے یہ کہ انبیاء کی اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ اعراف آیت نمبر 59۔ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔
انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واتیون، اور میری اطاعت کرو۔ سورہ شعراء۔ پہلی دعوت صرف ایک فلسفہ بن جائے گی اگر اس کے ساتھ دوسری دعوت شامل نہ ہو کہ قیادت دراصل انبیاء کا حق ہے یا جو ان کے پیروکار ہوں ان کا حق ہے۔ یہاں الہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جسے عام طور پر مسلمان پوری طرح نہیں سمجھتے، بلکہ مسلمان ہی کیا بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ الہ کا لفظ قرآن پاک میں ہر اس چیز کے لیے استعمال کیا گیا جو انسان کی وفاداری اور وابستگی کا ایسا مرکز بن جائے جس کے پیچھے انسان اپنے آپ کو لگا دے اور دوڑے۔ یہ اپنی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور خود انسان کا اپنا نفس بھی الہ بن سکتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 43، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو۔ اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ عیسائی تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے۔ انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی آخر وہ اپنے علماء کو اپنا رب کیسے بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ ہم اپنے علماء کو سجدہ نہیں کرتے، ان کی پرستش نہیں کرتے، تو پھر یہ کیا بات قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو رب بنا لیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو وہ حرام قرار دیتے ہیں اس کو تم حرام سمجھتے ہو، جس کو وہ حلال قرار دیتے ہیں اس کو تم حلال سمجھتے ہو۔ قانون سازی کے سارے اختیارات، اس پہ غور کرو، قانون سازی کے سارے اختیارات تم نے ان کے حوالے کر دیے ہیں، گویا اس طرح انسان بھی الہ بن سکتے ہیں۔ قرآن کی دعوت صرف اتنی نہیں ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ جتنے الہ ہیں وہ سب غلط ہیں اور ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس طرح انبیاء کی دعوت بھی صرف اتنی نہیں ہے کہ اطیعونی یعنی میری اطاعت کرو، بلکہ اس کے ساتھ جو ارشاد فرمایا وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، ان بیل گام لوگوں کی اطاعت نہ کرو، الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَلَا یُصْلِحُونَ، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ سورہ شعراء۔ یعنی جو لوگ اللہ کی بندگی کی حد سے نکل جانے والے ہیں ان کی بندگی مت کرو۔ گویا صرف مثبت دعوت ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک منفی پہلو بھی ساتھ ساتھ موجود ہے، یعنی غیر اللہ کا انکار اور انبیاء کے علاوہ دوسروں کی قیادت سے بغاوت اور ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ وہ پہلو ہے جو اس انقلابیت کو جنم دیتی ہے جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری تحریک ایک انقلابی تحریک ہے۔ تو ہم اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسے خود سنیں اور آگے شیئر کریں۔